قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ کن لوگوں کو عطا فرمائے گا؟ آپ نے بہت سے مسائل، فضائل، احادیث سنی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہے۔ جو فلاں عمل کرتے ہیں، فلاں نیکی کرتے ہیں، فلاں اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ اس ویڈیو میں وہ حدیث سنیں گے جس حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا کرے گا قیامت کے دن۔ اس سے مراد رحمت الہی ہی ہے۔ حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے المعجم الاوسط میں، اور حدیث نمبر ہے 9292 نمبر حدیث ہے، اور امام منذری نے اس کو الترغیب والترہیب میں 235 نمبر حدیث میں روایت کیا ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام منذری نے اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں۔ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ نے فرمایا، من کفل یتیمن، جو انسان کفالت کرتا ہے کسی یتیم کی، جو انسان پرورش کرتا ہے کسی یتیم کی، او ارملتن، یا کسی جو ہے مسکین کی، فرمایا اظلہ اللہ فی ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سایہ عطا کرے گا اسے، فی ظلہ، اپنے سائے میں رکھے گا، وادخلہ جنتہ، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کس انسان کو؟ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان احب البیوت، اللہ کو گھروں میں سب سے زیادہ محبت اس گھر سے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں دنیا میں، گھروں میں سے اس گھر کے ساتھ زیادہ محبت ہے وہ گھر۔ فرما ان احب البیوت الی اللہ، اللہ کو اس گھر سے زیادہ محبت ہے، احب سب سے زیادہ محبت ہے، بیت فیہ یتیم مکرم، جس گھر میں یتیم کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے، جو باعزت رہتا ہے، ذلالت کے ساتھ یتیم نہیں رہتا جس گھر میں، اس گھر کے ساتھ بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اسلام ہمیں کتنا پیارا درس دیتا ہے، یہ ہے اسلام۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے جس سے ہم دور ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کیسے عظیم ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا، اور سارے حقوق کے فضائل بھی بیان کیے، اور جو لوگ ان حقوق کی پامالی کرتے ہیں، جو یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مذمت
اور ان کی وعید عذاب بھی بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے دین حق عطا کر کے بھیجا ہے، والذی بعثنی بالحق کی، جس نے مجھے دین حق اسلام عطا کر کے بھیجا ہے تبلیغ کرنے کے لیے، مجھے اس کی قسم، اس خدا کی، لا يعذب اللہ یوم القیامت من رحم الیتیم، اللہ قیامت کے دن اسے عذاب نہیں دے گا جو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا۔ کتنا پیارا فرمان ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں یہ اعمال کرنے چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی بچہ ہے تو پوچھنا چاہیے کہ تیرا والد ہے؟ اگر وہ کہتا ہے میں یتیم ہوں تو پھر ہمارا حق ہے اسے نوازنے کا، اس سے محبت کرنے کا، شفقت کرنے کا۔ ہر ایک بچے سے شفقت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ ایسا شفقت کا بیان کیا، ہمیں ایسی تعلیمات، ایسا درس دیا، فرمایا تمام گھروں سے مجھے وہ گھر پسند ہے، مجھے اس سے محبت ہے جس میں یتیم پل رہا ہے اور باعزت رہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پر، تعلیمات اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔